عمار نے دوڑتے ہوئے بائک والے سیاہ پوش کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر جنگلہ پھلانگنے سے لے کر بائک تک پہنچنے تک کا وقت سیاہ پوش کے لیے کافی تھا۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے آگے نکل گیا۔ عمار نے قاسم کی گاڑی سے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا، مگر پھر اس کی نظر قاسم پر پڑی جو بے سدھ لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ عمار نے جلدی سے اس کو اس سے اٹھایا اور گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا، پھر جلدی سے اپنی گاڑی کو سائڈ پر لگا کر قاسم کی گاڑی کو نزدیک ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ ہسپتال پہنچتے ہی قاسم کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جبکہ عمار نے فوراً قاسم کے والد کو فون کر کے ہسپتال پہنچنے کا کہا اور خود ڈاکٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی گہری چوٹ تو نہیں آئی نا؟ عمار نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس نازک حصے پر ضرب لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ سر کا زخم بھی گہرا نہیں، بینڈیج کر دیا اور انجیکشن لگا دیا، پین کلر دے دی ہے، 5 منٹ تک ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے کہا اور باہر چلا گیا۔ عمار سیاہ پوش کے بارے میں سوچنے لگا، وہ کون تھا؟ جان بوجھ کر ٹکرایا اور کیا لے کر گیا؟ عمار باہر آیا اور قاسم کی کار کا معائنہ کرنے لگا۔ قاسم کا موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں غائب تھے۔ عمار واپس آیا۔ جب واپس آیا تو قاسم کو ہوش آ رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد قاسم پہلے خالی خالی نظروں سے عمار کو دیکھتا رہا، پھر جب شعور کی چمک آنکھوں میں نمودار ہوئی تو چونک کر خود کو دیکھنے لگا۔ کون تھا وہ؟ کیا ہوا؟ قاسم نے گڑبڑا کر پوچھا۔ کوئی چور تھا، تمہارا موبائل اور لیپ ٹاپ لے گیا۔ عمار نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میرا لیپ ٹاپ لے گیا؟ قاسم نے دہراتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، لیپ ٹاپ لے گیا؟ قاسم کا رنگ فاق ہو گیا اور وہ گھبرایا ہوا تھا اور خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ لیپ ٹاپ ہی تو لے گیا نا، لے جانے تو کیا ہو گیا؟ نیا لے لینا۔ عمار نے اس کا رد عمل دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ قاسم کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ اس سے تو 10-20 لیپ ٹاپ بھی چلے جاتے، پھر بھی پرواہ نہ ہوتی، لیکن اب اسے ایسے پریشان نظر آ رہا تھا جیسے ساری جمع پونجی کوئی لے گیا ہو۔ اس سے پہلے عمار اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتا کمرے کا دروازہ کھلا اور قاسم کے والد سیٹھ علیم اندر داخل ہوئے اور پوچھا، کیا ہوا؟ یہ کیسے ہوا ہے؟ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے وہ پریشان سے نظر آنے لگے۔ بجائے واقعہ بتانے کے قاسم نے فوراً سرسیمگی سے کہنے لگا، پاپا وہ چور میرا موبائل اور لیپ ٹاپ لے گیا، جلدی کچھ کیجیے۔ کیا؟ لیپ ٹاپ لے گیا؟ سیٹھ علیم بھی پریشان نظر آنے لگے۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ علیم اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور فوراً فون کال نکال کر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگے۔ قاسم کا موبائل اور لیپ ٹاپ کوئی چھین کر لے گیا ہے، سارے کام چھوڑ دو، فوراً تلاش شروع کرو، اور کیا کرنا ہے تمہیں پتہ ہے، موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں میں اسپیشل جی پی ایس لگا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہ کام کرو۔ قاسم فون پر کسی کو ہدایت دیتے ہوئے کہنے لگے۔ عمار حیرانگی سے دونوں باپ بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لیپ ٹاپ کے پیچھے اتنی پریشانی، اور کیا مطلب تھا اس کا؟ اس بات کا تمہیں پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ یہ سب کسے کہہ رہے تھے؟ قاسم نے مختصراً بتایا کہ کیا ہوا تھا۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، علیم نے قاسم کو کہا تو قاسم فوراً بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ بیٹا، لیکن معاف کرنا، تھوڑی ایمرجنسی ہے گھر پر تو جانا پڑے گا، علیم نے عمار سے کہا اور عجلت میں باہر چلے گئے۔ بعد میں ملتے ہیں، قاسم نے بھی تیزی سے باہر جاتے ہوئے عمار سے کہا۔ عمار احمقوں کی طرح کمرے میں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے۔ اس کی گاڑی تو حادثے کی جگہ کھڑی تھی، قاسم نے بھی ادھر ہی جانا تھا، لیکن اس نے بھی نہیں کہا آؤ تمہیں وہاں ڈراپ کر دیں گے۔ وہ باپ بیٹا تو بس لیپ ٹاپ کے بارے میں پریشان تھے۔ عمار نے سر جھٹکتے ہوئے باہر کا رخ کیا۔ یہ گتھی فی الحال وہ سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ خان نے حیدر کے کہنے پر اس کا سکول تبدیل کروا دیا تھا اور اس کے لیے بڑی مشکل سے ایک ایسا ٹرینر ڈھونڈا تھا تو اس کے بیٹے کی خواہش کے مطابق اسے لڑنے کا فن سکھا سکے اور مارشل آرٹس میں ماہر بنا سکے، لیکن
مسئلہ یہ بنا کہ وہ شخص عجیب سا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ اسی شرط پر سکھائے گا کہ اس سے پورا اختیار ہوگا، وہ جو چاہے کرے، اور حیدر کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا جب تک اس کی ٹریننگ چلتی رہے گی۔ پھر گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مہینے میں ایک دن بس وہ گھر جا سکے گا اور نہ حیدر سے ملنے کی کسی کو اجازت ہوگی۔ یہ شرطیں سن کر خان کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ پہلے تو وہ یہ پروگرام ہی کینسل کر کے گھر آیا، لیکن حیدر نے شرطیں ماننے پر اصرار کیا تو مجبوراً حیدر کو لے کر دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو ماسٹر کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی کہ حیدر کی پڑھائی بھی چلتی رہے گی، اس کا معاوضہ بھی اچھا خاصا تھا جو عام متوسط طبقے کا بندہ شاید ادا نہ کر پاتا۔ حیدر کو ماسٹر کے پاس چھوڑ کر خان افسردہ سا واپس چلا گیا۔ اس کی ماں بھی بہت پریشان تھی، لیکن حیدر کی خوشی کی خاطر انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ حیدر کا پہلا دن تھا اور وہ سر جھکائے ماسٹر کے سامنے کھڑا تھا۔ آگ کی بھٹی سے گزر کر کندن بننا نہایت مشکل ہے، بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، کیا یہ بات تم جانتے ہو؟ ماسٹر نے پہلی بار حیدر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ جی ماسٹر، مجھے پتا ہے، مگر میں اس کے لیے تیار ہوں، حیدر نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں، ماسٹر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیدر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ماسٹر کی لات آہستہ سے گھومی اور حیدر کی پنڈی سے ذرا نیچے پتہ نہیں کون سی رگ پر لگی، لیکن شدید درد کی لہر حیدر کی ٹانگ میں دوڑی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑایا۔ اگر کرسی کا سہارا نہ لیتا تو زمین پر گر پڑتا۔ حیدر ہونٹ بھیجینچ کر رہ گیا اور درد کی ضبط کرنے لگا۔ حیدر کو حیرانی ہوئی، ماسٹر نے ضرب تو بہت ہلکی سے لگائی تھی، مگر درد اتنا شدید کیوں ہوا؟ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، ماسٹر کی لات ایک بار پھر گھومی اور اسی جگہ دوبارہ لگی۔ اس بار حیدر اپنے منہ سے نکلنے والی چیخ نہ روک سکا اور ساتھ ہی زمین پر گر گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کا پورا جسم اینٹ سا رہا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے میں فون کی بیل بجی اور ماسٹر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ درد کی شدت سے حیدر کی آنکھیں نم ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد ماسٹر کمرے میں آیا اور آتے ہی کہنے لگا، یہاں سے جاتے ہوئے تمہارے ابو کا شدید ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ انتہائی سیریس حالت میں اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ حیدر تڑپ کر اٹھا۔ درد کی لہر تو اٹھی مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ درد تکلیف سب بھول چکا تھا، بس دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر اپنے ابو کے پاس چلا جائے۔ پلیز مجھے جلدی ان کے پاس لے چلیں، حیدر نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ چلو، یہ کہتے ہوئے ماسٹر باہر کی طرف چلے تو حیدر دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے جانے لگا۔ درد کی لہریں تو اٹھ رہی تھی لیکن حیدر کا ذہن اپنے ابو کی طرف الجھا تھا۔ پارکنگ میں کار کے پاس پہنچ کر ماسٹر اچانک مڑا اور حیدر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، چلو واپس کمرے میں۔ مگر میرے ابو، حیدر نے ہراساں ہو کر کہا، تمہارے ابو کو کچھ نہیں ہوا، میں نے جھوٹ بولا تھا تم سے کیونکہ تمہیں پہلا سبق دینا تھا۔ ماسٹر نے اطمینان سے کہا اور وہ واپس کمرے کی طرف چل پڑا۔ یہ کیسا سبق ہے؟ پریشان و حیران حیدر بھی ان کے پیچھے کمرے میں کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر ماسٹر ایک کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ حیدر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک بات بتاؤ ایمانداری سے، اگر میں تمہیں تمہارے ابو کے بارے میں یہ حادثے والا جھوٹ نہ بولتا تو کیا اس حالت میں تم دوڑتے ہوئے باہر جاتے؟ سوچ کر بتاؤ۔ ماسٹر مسکرا رہا تھا۔ حیدر سوچنے لگا، درد شدید تھا اس وقت، لیکن اپنے ابو کے بارے میں سن کر وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ پہلے تو یہ حالت تھی کہ شاید وہ کھڑا بھی نہ ہو پاتا، لیکن ابو کا سن کر نہ جانے کہاں سے اتنی قوت ارادی اور برداشت آ گئی تھی کہ وہ درد کو نظر انداز کر کے بھاگنے لگا تھا۔ ہاں، اگر ایسی بات نہ سنتا تو وہ ایسی قوت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں سر، میں اگر وہ بات نہ سنتا تو شاید اس طرح کا رد عمل ظاہر نہ کر پاتا، حیدر نے آہستہ سے جواب دیا۔ کیوں نہیں کر پاتے تم؟ وہی درد، وہی، پھر کیوں نہیں ایسا کر پاتے؟ ماسٹر نے پوچھا تو حیدر کوئی جواب نہ دے سکا۔ اوکے،
میں بتاتا ہوں۔ اکثر نوٹ کیا ہوگا تم نے کہ بعض اوقات ہمیں سر، ٹانگ یا جسم کے کسی اور حصے میں درد ہوتا ہے تو وہ محسوس ہوتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر اس وقت بے دہانی میں کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے جس میں بہت زیادہ دلچسپی پیدا ہو جائے تو ہم اس میں کھو جاتے ہیں۔ مثلاً کوئی دلچسپ فلم یا کسی بچے کی کوئی کیوٹ سی حرکتیں یا اس طرح کی کوئی اور دل فریب منظر سامنے آ جائے تو جب تک وہ منظر یا چیز سامنے رہتی ہے تو ہم درد کو بھولے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ منظر یا چیز سامنے سے ہٹ جائے یا ختم ہو جائے تو پھر سے درد کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ماسٹر خاموش ہو گیا۔ حیدر نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ ماسٹر بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ کیا اس وقت درد ختم ہو جاتا ہے جب ہم اپنی دلچسپ چیز میں کھو جاتے ہیں؟ نہیں، درد ہوتا ہے، مگر ہم اپنے ذہن کو دوسری طرف اتنا الجھا لیتے ہیں کہ وہ درد کا احساس محسوس نہیں کر پاتا۔ یہی ہم عام روٹین میں بھی کر سکتے ہیں۔ درد کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے سوچ اور ذہن پر قابو پا کر۔ عموماً درد اتنا ہوتا نہیں جتنا ہم محسوس کرتے ہیں۔ یہ درد کا خوف اور احساس ہوتا ہے جو درد کی شدت میں تقریباً 10% اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو درد کو اصل شدت سے درد کو 10% کم کر سکتے ہیں، ماسٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یہیں سے تمہاری ٹریننگ کا آغاز ہوگا، درد پر قابو پانا، ماسٹر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ حیدر کے دل میں ماسٹر کے لیے اچانک بہت زیادہ عزت پیدا ہو گئی اور عقیدت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ عمر کو بابا کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 1 ہفتہ پورا ہو چکا تھا۔ وہ مکمل طور پر نظر کی حفاظت کر رہا تھا اور شاید یہ اسی کا صلہ تھا کہ سوتے سوتے اس کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو ابھی اذان ہونے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج اچانک آنکھ کیسے کھل گئی۔ وہ بہت گہری نیند میں سونے کا عادی تھا۔ بڑی مشکل سے گھر والے اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے لاکھ سونے کی کوشش کی، کروٹیں بدلتا رہا مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آخر تنگ آ کر اس نے سونے کی کوشش چھوڑ دی اور لیٹے لیٹے آسمان کو تکنے لگا، لیکن جب بیکاری ہو تو وقت کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تنگ آ کر وہ اٹھا اور ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک ایک خیال آیا اس کے ذہن میں، کیوں نہ تہجد ہی پڑھ لوں، ویسے بھی بیکار ٹہل رہا ہوں۔ یہ سوچ آتے ہی اس نے وضو کیا اور چھت پر جا کر مصلی بچھا گیا اور نیت باندھ لی۔ ایک عجیب سا سکون اس کی رگوں میں اترتا چلا گیا۔ چاندنی رات تھی، ہر سو خاموش، دھیمی دھیمی سی ہوا۔ ایسا سکون اس نے پہلے کبھی محسوس نہ ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، ہر طرف سکون ہی سکون ہے۔ نیت باندھتے ہی اس کے ذہن میں آیا، نظر کی حفاظت کرنے میں اس نے جو محنت کی تھی اس کا صلہ ملنا شروع ہو گیا، لیکن ابھی بھی کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کمی ہے؟ یہ عمر پتہ نہیں لگا پا رہا تھا۔ تہجد سے فارغ ہو کر اس کے ذہن میں بابا کی آواز گونجی، بے جان چیزوں سے بھی نظر کی حفاظت کرنا۔ مگر یہ بات وہ ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ یہ کیسی بے جان چیزیں، کیسی حفاظت؟ سوچ کر بھی وہ یہ گتھی نہیں سلجھا پا رہا تھا۔ ایک بائک ایک متوسط سے مکان کے سین میں آ کر رکی جس پر سیاہ پوش سوار تھا۔ وہ بائک سے اترا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کیمرے میں آ کر اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا اور پیٹھ پر سے بیگ اتارا اور اس میں سے ایک موبائل اور ایک لیپ ٹاپ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ ایک 26 سالہ خوبرو جوان تھا۔ اس کے بال مڑ کر گردن تک آ رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا اس نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا ہی تھا کہ اچانک موبائل کی بیل بجنے لگی۔ اس نے ہاتھ ڈال کر موبائل جیب سے نکالا تو اس کی سکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، مائی لائف۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور کہنے لگا، اف، ایک چڑیل پیچھے لگ جائے تو پیچھے چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، چڑیل بھی نیک بندوں کے پیچھے نہیں لگتی،
बल्कि उनसे दूर भागती है। दूसरी तरफ से खोला की मुस्कुराती हुई आवाज़ सुनाई दी। उफ, उसके पास हर बात का जवाब होता है, जहानत भरा जवाब। सुनकर वो सर पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा। कहाँ हो तुम? उसने बात का रुख बदलते हुए कहा। तुम अपने मैदान जंग से लौटे हो, मैं अपने मोर्चे पर मौजूद हूँ, क्योंकि मेरी छठी है मुसलसल खतरे का अलार्म जा रही है। खोला की फिक्रमंदी से आवाज़ आई। जैसा कासिम के घर का हिसाब किताब है, उस हिसाब से तो कोई फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। एक लैपटॉप ही तो है, उसने हैरान होते हुए कहा। जानती हूँ, मगर फिर भी ना जाने क्यों गड़बड़ का एहसास हो रहा है। तुम जल्दी से प्लान के मुताबिक हर चीज़ वाइंड अप करो, जितनी जल्दी हो सके। खोला ने तेजी से कहा। तुम भी यहीं आ जाओ, इसने जल्दी से कहा। नहीं, जब तक मतला साफ नहीं होता मैं अपने मोर्चे पर मौजूद रहूंगी, खोला ने जवाब दिया और कॉल काट दी। वो दोनों नहीं जानते थे मतला साफ होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो गया था, क्योंकि उनसे कुछ मील दूर एक कमरे में कंप्यूटर पर बैठा शख्स अचानक मुड़ा और कहने लगा, सर, लोकेशन ट्रेस हो गई है। उसके सामने सेठ अलीम और कासिम खड़े थे, जो न जाने क्यों एक लैपटॉप के लिए अपनी नींदें हराम कर रहे थे।